بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 5۔ آپ کا یہ پہلا لیکچر ہے اردو سبجیکٹ کا، اس لیے آپ اپنی کتابیں نکالیں اور پیج نمبر 5 کو کھولیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، پیج نمبر 5 میں ہمارے پاس آ رہی ہے نظم حمد، ٹھیک ہے؟ حمد بیٹا، ہم پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حمد کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف یا بڑائی بیان کی جائے، اس نظم کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائزز کریں گے، کیونکہ لینگویج سبجیکٹس میں ہمیں سب سے پہلے پڑھنا آنا چاہیے کہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہم سے آیا پڑھی جا رہی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ سو آئی ریڈ اٹ فار یو، اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی ورک شیٹ کے بارے میں بتاؤں گا۔ حمد، سب ہے تیری عطا اے خدا اے خدا، یوں تو ہر شے پہ ہے چشم رحمت تیری، لیکن انسان کو دی سب پہ یہ برتری، اس کو بینائی دی اس کو دانائی دی، دل کو طاقت بدن کو توانائی دی، رہنمائی کو پیدا کیے انبیاء، سب ہے تیری عطا اے خدا اے خدا۔ بیٹا، یہ ہمارے پاس ایک بند بن رہا ہے، بند، ٹھیک ہے؟ جب بھی ہم نظم کو پڑھتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ جب بھی دو مصرے لکھے گئے ہوں گے، جیسے یہ لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے شعر، ایک مصرع دو مصرے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اس فارمیٹ میں لکھا ہوا ہے جس کے اندر ایک مصرع الگ آ رہا ہے اور تین شعر آ رہے ہیں، ایک دو اور تین۔ اس فارمیٹ کو ہم بند کہتے ہیں۔ تو پہلا بند ہے یہ، پہلے بند میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزوں سے نوازا ہے وہ بلا شک جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، ان گنت ہیں کہ ہم انہیں گن نہیں سکتے۔ تو شاعر اپنے حساب سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ ہر چیز پہ اللہ کی قدرت ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک برتری دی ہے، اس کو اشرف المخلوقات بنا کر، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں بینائی یعنی دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، اور دانائی یعنی عقل دی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سب پر برتری حاصل ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے دل کو اللہ نے طاقت دی ہے اور بدن کو توانائی دی ہے۔ ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے میں توانائی انرجی ہوتی ہے تو تبھی ہم کر سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے شاید اس شعر میں یا اس مصرے میں یہ بات جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی ہمیں کام کرنے کی صلاحیت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ آگے، رہنمائی کو پیدا کیے انبیاء، انبیاء جو ہے وہ جمع ہے نبی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی اور ہمارے بہتری کے لیے 1,24,000 پیغمبر اور نبی بھیجے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے جو ہے وہ ہر نبی نے آگے حق بات کی ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کیونکہ وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے ہمیں اس معاملے میں بھی اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. ٹھیک ہے, پہلے بند کو میرا خیال ہے میں نے کافی حد تک تشریح کر دی ہے. اب ہم اگلے بند کی ریڈنگ پہ چلیں گے. آسمان سے برستی ہوئی بارشیں اور زمین سے ابلتی ہوئی نعمتیں, تیرے ہی در سے ملتی ہیں سب راحتیں, دور کرتا ہے سب کی تو کلفتیں, شکر تیرا بھلا کس طرح ہو ادا, سب ہے تیری عطا اے خدا اے خدا. اب دیکھیں یہ ایک 3 شعروں پہ اشعار پہ مشتمل, شعر کی جمع ہوتی ہے اشعار. یہ دوسرا بند آ گیا. ٹھیک ہے, اس میں شاعر مزید کیا فرما رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آسمان سے جب بھی بارش ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے, اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور وہ آسمان سے ہوتی ہے, اور زمین سے ابلتی ہوئی نعمتیں یعنی جتنی بھی ہم لوگ کاشتکاری وغیرہ کرتے ہیں یا جو چیزیں بھی معدنیات ہیں وہ زمین کے نیچے سے ہمیں ملتی ہیں. زمین کے اندر اللہ نے خزانے چھپائے ہوئے ہیں اپنی قدرت سے. ٹھیک ہے, تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے شاعر فرما رہے ہیں کہ آسمان سے برستی ہوئی نعمتیں ہوں یا وہ جو زمین کے اندر جو نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں وہ سب اللہ کی ہم پہ رحمت ہے, اللہ کا احسان ہے ہم پہ. اور اللہ کے جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ کے سامنے سربر سجود ہوتے ہیں تبھی ہمیں راحت ملتی ہے. ٹھیک ہے, اور تبھی ہمیں دلی سکون ملتا ہے. اور جتنی بھی تکلیف زندگی میں صرف خوشیاں نہیں آتی, تکلیفیں بھی آتی ہیں, تو ان تکلیفوں کو دور بھی ہے جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہی کرتی ہے یا وہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم چلیں گے آخری بند کی طرف. جگمگایا ہوا بے قرار آسماں, موج در موج دریا میں آب رواں, غنچہ و گل سے مہکے ہوئے گلستان اور پھلوں سے لچکتی ہوئی ڈالیاں, لہلہاتا ہوا سبزہ خوش نما, سب ہے تیری عطا اے خدا اے خدا. اب آخری بند میں بھی شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے جو ہے وہ تو کیا بیان کر رہے ہیں کہ آسمان کو جگمگایا ہے اللہ نے, جیسے سورج چاند ستارے ہیں وہ بھی اللہ کی تخلیق کردہ ہیں. اور جب ہم دریا کو دیکھتے ہیں اور اس کو اس کی لہریں دیکھتے ہیں تب بھی ہمارا ذہن یہی جاتا ہے کہ اس کو بنانے والا صرف ایک ہی ذات ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب ہم گلستان کہتے ہیں باغ کو. اب جب آپ کسی بھی باغ میں جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ کس چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت خوبصورت جو ہے وہ پھول لگے ہوئے ہیں اور ان کے کافی اقسام کے پھول لگے ہوئے ہیں, اور انہی میں جب درختوں پہ یا جو ان کے پودے ہیں ان پہ پھل بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جو پھل ہیں یہ پھول ہیں یہ سب کس نے بنائے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انسان پر بہت احسان کیے ہیں کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی میں بہت ضروری ہیں. لہلہاتا ہوا سبزہ خوشنما, یعنی جب بھی آپ کوئی گرینری دیکھتے ہیں, سبزہ دیکھتے ہیں, کوئی باغ کھیت, تو وہ بہت اچھے لگتے ہیں ہماری نظر کو, بہت زیادہ ہمارا دل سکون میں آ جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی ایک ہی ذات بنا سکتی ہے جو کہ ہے اللہ تعالیٰ کی, اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ سب کچھ عطا کیے ہیں. ہم جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہیں اللہ کا وہ کم ہے. ٹھیک ہے, اور اس نظم یعنی اس حمد کے جو شاعر ہیں وہ ہیں عنایت علی خان ٹونکی. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ ہم لکھی ہے. آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو یہ ایکسپلین کر دی ہے. اب ہم اس کی ایک ورک شیٹ آپ لوگوں کو دیں گے جو آپ لوگ سولو کریے گا. اس سے ریلیٹیو ہم پیج نمبر 2 پہ بھی جائیں گے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے. پیج نمبر 2 پلیز. بس ٹھیک ہے, جس طرح آپ تھوڑا سا
جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا، اس میں آپ کو پہلے سوال جواب دیے گئے ہیں، نظم کے پہلے بند میں انسان کو دی گئی کن نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، آپ لیکچر سنیے گا، میں نے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے کس کو پیدا کیا ہے، کسے پیدا کیا ہے، وہ بھی میں نے بتایا ہے، اور زمین سے ابلتی ہوئی نعمتیں سے شاعر کا اشارہ کن نعمتوں کی جانب ہے، میں نے آپ کو اگزامپل دے دی ہے کہ زمین سے ہمیں کیا کیا ملتا ہے، اور نظم اس میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ اللہ کی نعمتیں تو بہت زیادہ ہے نا۔ نظم کے آخری بند میں شاعر نے کن کن نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور جو نیکسٹ کویسچن ہے اس میں آپ نے میچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو انشاءاللہ اس سے ریلیٹیو ورک شیٹ مل جائے گی، یہ اس کی پہلی ورک شیٹ ہوگی، اور جو نیکسٹ ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے نیکسٹ لیکچر کے بعد دیں گے۔ کوئی بھی پرابلم ہو آپ پوچھ سکتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔